آسیہ میر پاکستان گلوبل ٹائم کے پروگرام اراؤنڈ دا گلوب سے بات کر رہی ہوں۔ آج کل افغانستان میں جو پیٹریارکی سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے اور جس طرح عورتوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں میرے محترم استاد جناب ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب کا ایک آرٹیکل ہے جو موجودہ صورتحال کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ باہر کی دنیا میں ناکام و نامراد رہنے والے مرد اپنی ناکامیوں یا نامرادیوں کا غصہ گھر کی عورتوں کو مار پیٹ کر اتارتے ہیں۔ امریکی افواج کی مسلط کردہ موجودہ افغان حکومت امریکہ ہی کے مخفی اشاروں پر اسلام کو ازمنۂ قدیم کے ایک ایسے مذہب کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو جدید دور اور جدید علوم سے آراستہ دنیا کے لیے کسی صورت قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہے۔ شاید یہی واحد خدمت ہے جو ناخواندہ اور نیم پختہ اور عقلی اعتبار سے خفتہ ملاؤں پر مشتمل افغان حکومت کر رہی ہے۔ اسلام کی جو تعبیر خود کو طالب علم کہلانے والے ملا پیش کر رہے ہیں وہ کسی صورت اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ابھی افغان حکومت نے اپنی ذاتی شریعت نافذ کرتے ہوئے افغان خواتین پر گھر میں بنی کھڑکیاں تک قانوناً بند کر دی ہیں۔ یہ قدغن اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ وہاں پاس سے گزرتے ہوئے متقی اور پرہیزگار مردوں کی تیز اور زود اثر نگاہیں ان کھڑکیوں سے اندر جھانکتے ہوئے گھروں میں مستور خواتین کو نہ دیکھ پائیں، لہٰذا متقی اور نیکوکار مردوں کو غیر محتاط اور غیر مجاز نظر بازی نہ کرنے کی تربیت اور تعلیم دینے کی بجائے گھروں میں کھڑکیوں کی تعمیر پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس طرح مردوں میں فحش خواتین کو دیکھ لینے سے فحش حرکات کی تمہید بن سکتا ہے۔ افغان حکومت خواتین کے متعلق یہ اور اس طرح کے دیگر ناروا فیصلوں کا آغاز اگست 2021 میں طالبان کی امریکی تائید و حمایت کے ساتھ افغانستان کے اقتدار پر نہایت پرامن طریقے سے قابض ہونے کے بعد ہی سے ہو گیا تھا۔ اس بات پر سنجیدہ نفسیاتی تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر کیوں افغانستان کے ملا خواتین کو دیکھتے ہی بلکہ سوچتے ہی جنسی اشتعال کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو معاشرتی سرگرمیوں سے بالکل الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ ان خواتین پر تعلیم، ملازمت، کاروبار کرنے پر پابندیاں لگا کر ایک طرح سے افغانستان کے متقی اور پرہیزگار مردوں کی ہتھیلی پر دھری آبرو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں نے اس طرح کے غیر منطقی اور غیر انسانی فیصلوں کی مذمت کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اسے جنسی نسل پرستی تک کا مظہر قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ افغان خواتین اور بچوں کی بنیادی انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کیے جائیں۔ افغان حکومت نے خواتین کے حقوق سلب کرنے اور ان خواتین کے مقاصد اور منشا بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کا مقصد نیکی کو فروغ دینا اور برائی کے امکانات کو ختم کرنا ہے۔ ان قوانین کا نشانہ صرف خواتین کا جسم اور جان ہی نہیں، ان کی آواز بھی ہے۔ ان قوانین کے مطابق افغان خواتین کو نہ تو عوامی مقامات پر بلند آواز میں بات چیت کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی گھروں سے باہر اپنا چہرہ دکھانے کی، گویا اس طرح سے خواتین سے وابستہ ہر شے کو گناہ کا باعث قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کا گھروں کے اندر نظر آنا، ان کا گھروں سے باہر نکلنا، ان کے چہروں کا دکھائی دے جانا، یہاں تک کہ ان کی آواز کا سنائی دینا تک مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس جہالت آمیز اور روح اسلام سے منافی قانون کی حتمی منظوری طالبان کی سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ نے دی ہے۔ موصوف کی اخبارات میں نظر آنے والی تصویر ایک اداس، مایوس اور بیگم کے ستائے ہوئے شوہر کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن ستم ظریف کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہے بھی تو اس کی سزا پورے افغانستان کی خواتین کو دینا کہاں کا انصاف ہے۔ میں اس نادان ستم ظریف کو سمجھایا کہ افغان حکومت کے اقدام کا بنیادی مقصد امریکی منشا کے عین مطابق اسلام کو فرسودہ اور موجودہ دور کے تقاضوں سے متصادم مذہب ثابت کرتا ہے، اور یہ خدمت کج فہم ملا پوری جانثاری کے ساتھ بجا لا رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت کی طرف سے خواتین سے متعلق
خواتین سے متعلق اس طرح کے غیر متوازی اور غیر شرعی قانون سازی کو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سال 2021 کے اواخر میں اپنی مدد آپ کے تحت فوری بعد افغان ملا نے خواتین کی تعلیم، معاشرتی معاشی حقوق اور انسانی آزادی کے حق کو اپنی امریکی بندوق کے نشانے پر رکھ لیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تک افغان ملاؤں کا وقت ایک جگہ رکا ہوا ہے یا کچھ اچکوں نے اچک لیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے ٹھیک بہرحال نہیں ہے۔ یہاں میں دسمبر 2022 میں شائع ہونے والے اپنے ایک کالم کے اقتباس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج ہی کی صورتحال ہے پر لکھی ہوئی ایک تحریر ہے۔ پاکستان کے ہمسائے میں واقع مسلم ملک افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر قدغن اور بدترین صنفی امتیاز نے حکمران ملاؤں کی افادیت اور ضرورت کو ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے۔ اگرچہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک دھیمے سروں میں افغان خواتین کو جدید طالب علم کے حصول سے الگ کرنے کے لیے فیصلے پر تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن اس تنقید کے دوران ان کے چہرے کی مسکراہٹ ثابت کرتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کی حقیقی منشا کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ ملازمت کرنے والی خواتین کو بھی گھر پر رہنے والی خواتین کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ مضحکہ خیز لگتا ہے پر افغانستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے وزیر کے مطابق حکومت نے یونیورسٹیوں میں خواتین کے لیے تعلیم پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے پر فوری عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ایسا شریعت کے نفاذ کی خاطر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی یونیورسٹیوں نے حکومت کی تجاویز اور ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ ان ہدایات کے مطابق یونیورسٹی طالبات یونیورسٹی ہاسٹل میں محرم کے بغیر نہیں رہ سکتیں، وہ زراعت اور انجینئرنگ کے شعبے اختیار نہیں کر سکتیں، وہ مرد اساتذہ سے نہیں پڑھ سکتیں۔ یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم پر سخت پابندی کو مؤثر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ تجویز دی گئی ہے کہ طلباء اور طالبات الگ الگ دنوں میں یونیورسٹی آیا کریں۔ ایک اور بڑا مسئلہ شرعی پردے کا ہے۔ یہ پابندیاں لگاتے اور وضاحتیں پیش کرتے ہوئے وزیر تعلیم کو ذرا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مہذب معاشرہ خواتین کی تعلیم اور مساوی حقوق کے بغیر کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ افغانستان پر حکومت کرنے والے نادان افغانستان کی تاریخ سے واقف ہی نہیں۔ افغانستان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہاں افغانستان کو ایک جدید اور فلاحی جمہوری ریاست بنانے کے لیے کئی بار کوشش کی گئی اور ہر بار دنیا میں جدت، فلاح، انسانی حقوق اور تعلیم کے علمبردار ممالک برطانیہ اور امریکہ نے کوشش کر کے اور افغانستان کو باقی دنیا سے کاٹ کر ازمنہ قدیم کے نیم تاریک ماحول میں مقید رکھنے کو یقینی بنایا ہے۔ یہ ملک گزشتہ صدی کی دوسری دہائی میں جمہوریہ ترکیہ کے ماڈل پر جدید ریاست بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ افغانستان میں امیر امان اللہ خان ایک جدید جمہوری ریاست کی تشکیل میں مصروف تھے اور ان کی تعلیم یافتہ اہلیہ ملکہ ثریا ترازی جو وزیر تعلیم بھی تھیں، افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ ان کا بنیادی موقف اور کوشش یہ تھی کہ خواتین کو جدید تعلیم حاصل کرنا چاہیے، پردے کے روایتی اور غیر منطقی تصور سے جان چھڑانی چاہیے، اور یہ کہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی زمانے میں جمہوریہ ترکیہ کے اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے افغان طالبات کے لیے ترکیہ کی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیمی وظائف دینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ پاکستان کے ہمسائے میں جمہوریہ ترکیہ جیسے جدید تعلیم یافتہ اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ افغانستان کا وجود کس قدر شاندار بات ہوتی، لیکن افسوس کہ یہ مہذب ملک برطانیہ اور جدید ترقی یافتہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے پیہم مساعی رسائی اور حکمت عملی سے آج افغانستان ایک آتش گیر ملک کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ آتش گیر ملک ہر تیلی بردار گاہک کی معقول معاوضہ پر خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو باقاعدہ جنگ کی صورت دینے کی طرف پیش قدمی بھی ثابت کرتی ہے کہ افغان ملاؤں کو امریکہ اور ہندوستان کی طرف سے نیا بزنس مل چکا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف رخ کرنے سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے مابین
گرجدار میوزیکل کنسرٹ کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آرزو ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین ہونے والے شور شرابے میں اسرائیل کے ایران میں مچائے ہنگامے کی آواز دب کر رہ جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ امریکہ ہمارے خطے میں ہندوستان کے ساتھ اتحاد بنا کر چین کو زچ کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے۔ پاکستان کا دل تو ہمیشہ سے چین کے ساتھ ہے، لیکن امریکیوں کا کسی بات یا کسی آرزو یا کسی حکم سے انکار کرتے ہوئے عموماً پاکستانیوں کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ پاکستانیوں کو اب یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ افغان ملاؤں کی اساسی وفاداری گزشتہ صدی کی دوسری دہائی سے لے کر آج تک پہلی برطانیہ اور اب امریکہ کے ساتھ ہے۔ میں پہلے ایک بار پھر فروری 2022 میں شائع ہونے والے اپنے ایک اور کالم کے اقتباس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں موجودہ صورتحال کی تاریخی تناظر کو سمجھا جا سکے۔ میں تاجک ڈکیت اور راہزن حبیب اللہ کلکانی عرف بچہ سکا کو انگریزوں نے ملا شور بازار اور دیگر 1929 مال و زر کے حریص ملاؤں کی اعانت سے امیر امان اللہ خان کے نظم و حکومت کو کافرانہ اور غیر شرعی قرار دلوا کر بغاوت کرائی تھی اور کابل پر قبضہ کرنے میں میں نے مدد دی تھی، اور اس طرح جنت اور علم کی طرف گامزن افغانستان کو جدت اور علم کی طرف گامزن افغانستان کو شریعت کے بہلاوے میں ڈال کر ایک لٹیرے اور ڈاکو بچہ سکا کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انگریز نے اس بچہ سکا کو ملا شور بازار سے امیر المومنین کا لقب بھی دلوا دیا تھا۔ پھر اس دور میں بھی بچہ سکا کی حکومت 8.5 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی اور غیور و علم دوست افغانوں نے بچہ سکا کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اب دیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ افغانستان کے جدت پسند اور تعلیم کے خواہاں لوگوں کی اکثریت کو ملائی شریعت کے نفاذ کے نام پر کب تک اسیر رکھا جا سکتا ہے؟ جن کج فہم دلاوروں کو اپنی ہی خواتین سے خوف آنے لگے، ان کو عملی زندگی میں شکست سے کون بچا پائے گا؟ ہاں، مگر افسوس اور تشویش کی بات یہ ہے کہ افغان ملا یہ ساری احمقانہ حرکتیں نفاذ شریعت کے نام پر کر رہے ہیں، گویا وہ کسی فرمائش پر امن کے دین اسلام کو بدنام اور اذکار رفتہ مذہب ثابت کرنے میں مصروف ہیں۔ مایوسی اس وقت دو چند ہو جاتی ہے جب پاکستان جیسے ملک میں بھی ان ملاؤں کی خود ساختہ شریعت کے حق میں نعرے سنائی دیے جاتے ہیں۔ اب آپ نے تھوڑا سا نا اپنا ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں حدیث سے بھی سبق ملتا ہے کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ یہاں پر مومنین کہا گیا ہے، مومنات کو الگ نہیں کیا گیا، یعنی مرد اور عورت دونوں کی گم شدہ میراث ہے۔ اور یہ کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، اور یہ کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ تو یہاں پر نہ نبی پاک نے نہ قرآن پاک نے کہیں پہ بھی علم کی تخصیص نہیں کی کہ یہ مسلمانوں عورتوں کے لیے منع ہے اور مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بی بی عائشہ کیوں کر قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتی؟